أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے نبوت میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے، اور آپ کا مائک بند ہے۔ شریعت مقدسہ آخری شریعت ہے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی، بلکہ تا قیامت اسی کتاب اور اسی شریعت اور انہی قوانین اسلام کو باقی رہنا ہے۔ تو اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو اس پر اعتراض ہوا تھا۔ گزشتہ سبق میں درس میں ہم نے اس کو بیان کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا۔ پہلا اعتراض جو تھا وہ ہم نے اس کا جواب اور اس اعتراض کو بھی بیان کیا، اس اعتراض کے جواب کو بھی پیش کیا۔ آج دوسرا اعتراض ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ معاشرہ ہمیشہ تغیر و تبدل کا شکار ہے، لہذا اسلام کے مستقل اور یکساں قوانین معاشرے کے جدید مسائل اور ضروریات کا حل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ یعنی اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ معاشرہ، سماج، یہ دنیا ہمیشہ تغیر و تبدل کا شکار ہے، یعنی ایک سی نہیں رہتی، ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ بدلتے رہتے ہیں۔ ضروریات، حالات بدلتے رہتے ہیں، روزانہ جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، تغیر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسلام مثلا 1400 سال پہلے آیا، قرآن کریم 1400 سال پہلے آیا، نازل ہوا، تو اس کے قوانین مثلا یکساں ہیں، مستقل ہیں۔ تو جب انسان کے ضروریات، سماج کی ضروریات، معاشرے کی ضروریات اور روزانہ نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں اور سماج اور معاشرے کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں، تو وہ پرانے اور قدیم جو قوانین قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں یا اسلام نے بیان کیے ہیں، تو وہ کیسے آج کے جدید مسائل کا حل کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ قوانین اور وہ دساتیر جو ہے وہ کیا ہے، قاصر ہیں کہ وہ نئے مسائل کا حل کر سکیں۔ یہ اعتراض جو ہے وہ کرتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے، کیا ہے دوسرا اعتراض؟ کہ قرآن کریم یا شریعت مقدس اسلامیہ کیا ہے، 1400 سال پہلے مثلا جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوا، شریعت آئی اور اس کے قوانین جو ہے وہ مستقل اور یکساں۔ تو جو جدید معاشرہ ہے، نیا دور ہے، نئے لوگ ہیں، نیا سماج ہے، تو پرانے قوانین آج کے جدید مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ جبکہ دنیا روزانہ بدلتی ہے، سماج روزانہ بدلنا ہے، روزانہ تبدیلی ہے، تغیر و تبدل ہے، روزانہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو جو جدید مسائل پیش آ رہے ہیں، آئیں گے سماج کو یا آ رہے ہیں، ان کو کیسے وہ پرانی کتاب یا وہ پرانی دستور کیسے حل کر سکتے ہیں آج کے مسائل اور مشکلات کو؟ یہ اعتراض جو ہے وہ دوسرا اعتراض ہے، جس کو آج ہم اس کا جواب پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جواب کیا ہے؟ جواب سوال واضح ہو گیا؟ پہلے اسلامی قوانین دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم ان قوانین پر مشتمل ہے جو انسانی خصوصیات کی طرح ثابت اور برقرار ہے۔ کیا کہا؟ اسلامی قوانین کی دو قسمیں ہیں۔ اسلامی قوانین دو قسموں پر قائم ہیں۔ پہلی قسم ان قوانین کی ہے جو انسانی خصوصیات کی طرح ثابت اور برقرار ہے، جیسے توحید کا عقیدہ ثابت ہے، برقرار ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔
حتیٰ یہ عقیدہ تو صرف اسلام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، مثلا یہ شریعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، وہ نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی سب سے پہلے بشر جو ابو البشر ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر، اور اللہ کے نمائندے، اللہ عز و جل کے نبی ہیں، نمائندے ہیں، وہی جب آئے ہیں تو ان سے لے کر اور تا قیام قیامت آخر تک ایک ہی عقیدہ رہے گا، اور وہ ہے توحید۔ توحید کو مثلا جو ہے وہ نہیں بدلا جا سکتا، کوئی زمانہ آئے، کوئی دور آئے، توحید کو نہیں بدلا جا سکتا۔ صحیح، توحید جو ہے وہ عقیدہ مستقل ہے، وہ عقیدہ بدلنے والا نہیں ہے، ثابت ہے۔ وہ اجتماعی عدالت کے قوانین کا اجرا ثابت ہے، ہر قسم کے ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا وغیرہ، یہ سب ثابت ہے، نہ صرف زمانے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ شروعات سے، بالکل جب پہلا دن تھا، جب پہلا انسان زمین پہ آیا تھا، دنیا میں آیا تھا، تو اسی وقت سے جو قوانین ہیں یہ وہ مستقل ہیں، وہ بدلنے والے اور تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، یہ ثابت قوانین ہیں۔ کون کون مسئلے سے؟ جیسے مثال دی توحید کا عقیدہ، یہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ اسی وقت ہے۔ توحید کا عقیدہ مثلا اجتماعی عدالت، اجتماعی عدالت جو ہے وہ یعنی عدالت سے کام لینا، یہ اجتماعی عدالت کے قوانین کا اجرا، یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ہر قسم کے ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف آواز حق بلند کرنا وغیرہ، یہ سب تو بدلنے والے نہیں ہیں، ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ قوانین کی ان جامع قوانین اصولوں پر مبنی ہے جو مختلف موضوعات کے تغیر و تبدل کے ساتھ نئی صورت کو قبول کرتے ہیں اور جدید زمانے کے مشکلات اور مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ دوسری قسم کیا ہے؟ ان جامع قوانین اور اصولوں پر مبنی ہے جو مختلف موضوعات کے تغیر و تبدل کے ساتھ نئی صورت کو قبول کرتے ہیں اور جدید زمانے کی مشکلات، نئے زمانے کی مشکلات اور نئے زمانے کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اسلامی قاعدہ بعنوان اوفوا بالعقود، اپنے عہد پیمان کا احترام کرتے ہوئے انہیں پورا کرو، موجود ہے۔ ہمیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تجارتی، سیاسی اور اجتماعی مختلف قراردادیں ہمارے پاس یعنی موجود ہیں، یہ سب پیش آتی ہیں۔ کیا ہے؟ ہمیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تجارتی، سیاسی اور اجتماعی مفید قراردادیں پیش آتی ہیں۔ ہم مندرجہ بالا قانون کلی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جدید مسائل کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ بنام قاعدے لا ضرر ولا ضرار ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ لا ضرر ولا ضرار جو قاعدہ ہے، ہر اس قانون اور حکم کے مقابلے میں ہمارا مددگار ہے جو قانون کسی فرد یا معاشرے کے لیے باعث ضرر و نقصان ہو۔ یعنی دوسرا مثلا قانون کیا ہے؟ مثلا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدے کا نام کیا ہے اس کا؟ لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام میں نہ ضرر ہے اور نہ ہی ضرار ہے، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان سے، نہ نقصان برداشت کرو، نہ نقصان کسی کو پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ صحیح، ہر اس قانون اور حکم کے مقابلے میں ہمارا مددگار ہے یہ قانون، جو قانون کسی فرد یا معاشرے کے لیے باعث ضرر و نقصان ہو۔ یہ قانون کیا ہے؟ ہر اس قانون کے مقابلے میں جو قانون کسی فرد، کسی انسان یا کسی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، تو یہ قانون ہمارے سامنے آ جاتا ہے لا ضرر ولا ضرار، اس میں جو ہے وہ یعنی نقصان نہ پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام کے کلی قوانین کس قدر ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور اس قسم کے قوانین اسلام میں کثرت سے پائے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ کثرت سے پائے جاتے ہیں ایسے قوانین، اور انہی قوانین کی مدد سے ہم نے عظیم اسلامی انقلاب کے بعد اپنی پیچیدہ قسم کی مشکلات پر قابو پایا ہے۔ کون صاحب کتاب؟ کون ہے؟ ایرانی ہے۔ کون ہے صاحب کتاب؟ آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی، حفظہ اللہ، اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پر قائم رکھے، تاجر قائم رکھے۔ ان کا سایہ ہمارے سر پر بہت عظیم سایہ ہے، وہ مرجع علی قدر ہیں۔ صحیح، تو استاد مکارم شیرازی چونکہ ایرانی ہیں تو کہہ رہے ہیں تو انہی قوانین، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کی یہ کتاب ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ اور انہی قوانین کی مدد سے ہم نے عظیم اسلامی انقلاب کے بعد، یہاں پر جو انقلاب اسلامی ہے، اپنی پیچیدہ قسم کی مشکلات پر قابو پایا ہے۔
انہی قوانین کی مدد سے قابو پایا. وہاں پر ہم نے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں جو ہے ہم نے قابو کیسے پایا پیچیدہ مشکلات پر؟ انہی قوانین کے ذریعے. لا ضرر ولا ضرار. مثلا نہ اسلام میں نقصان پہنچانا ہے، نہ نقصان برداشت کرنا ہے. نقصان اٹھاؤ، برداشت کرو، اور نہ ہی نقصان پہنچاؤ. اور انہی پیچیدہ قسم کی مشکلات پر قابو پایا ہے، اور انہیں حل کر رہے ہیں، اور انہیں ہم حل کر رہے ہیں. یہ تھا دوسرے اعتراض کا جواب. دوسرا اعتراض کیا تھا کہ صاحب جو اسلامی قوانین ہیں وہ تو پرانے ہو گئے. 14 سال پہلے شریعت مقدس اسلامیہ آئی، 14 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوا، اور وہ قوانین موجود ہیں اسلام میں، ثابت ہیں. جبکہ زمانہ روز بدل رہا ہے، حالات روز بدل رہے ہیں، ضروریات روز بدلتی ہیں، نئے نیا ضروریات ہیں، نئے نئے مسائل ہیں، نئی نئی مشکلات ہیں. تو پرانے قوانین، پرانے زمانے کے قوانین نئے دور میں کیسے جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتے ہیں، یا کیسے وہ اس دور کی مشکلات کو، نئے دور کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، یا کیسے وہ نئے دور کے سماج کو سنبھال سکتے ہیں، نئے دور کے لیے رہنما بن سکتے ہیں، نئے زمانے کے لوگوں کے لیے یا وہ مددگار بن سکتے ہیں، یا ان کی کیا وہ ہدایت کر سکتے ہیں، یا ان کے مشاکل کو حل کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ قوانین تو پرانے ہو گئے. جواب کہ اسلام کے قوانین 2 قسموں پر مشتمل ہیں. کچھ وہ ہیں جو انسانی خصوصیات کی طرح ثابت اور برقرار ہیں. ٹھیک، اسلامی قوانین 2 قسم کے ہیں. پہلے قسم ان قوانین پر مشتمل ہے جو انسانی خصوصیات کی طرح ثابت اور برقرار ہیں، جیسے توحید کا عقیدہ، اجتماعی عدالت کے قوانین کا اجرا، ہر قسم کے ظلم و ستم، تشدد اور ناانصافی کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا وغیرہ. یہ اسلام کا ایک ایسا قانون ہے جو ثابت ہے، جو بدلنے والا نہیں، اور جب بھی ہر زمانے میں کام آتا ہے. اس کے نہ بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں کام نہیں آئے گا، نہیں، آج کے زمانے میں بھی کام آئے گا، آنے والے زمانے میں بھی کام آئے گا، اور ابتدائی انسانیت سے کام آتا ہے، ابتدائی دور سے کام آتا ہے. کہ جتنے قوانین بتائے گئے ہیں، چاہے توحید کا ہو، چاہے ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ آواز حق بلند کرنا ہو، چاہے اجتماعی عدالت کے قوانین کا اجرا کرنا ہو، قوانین یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہر سماج، ہر زمانے اور ہر وقت میں کام آتے ہیں. ہر زمانے کے لوگوں کی مشکلات کو یہ چیز حل کرتی ہے، جو مشکلات کو دور کرتے ہیں. دوسری قسم ان قوانین کی ہے جو مختلف موضوعات کے تغیر تبدل کے ساتھ نئی ضرورت کو قبول کرتے ہیں اور جدید زمانے کے مشکلات اور مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. صحیح، مثلا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. مثلا ہمارے پاس ایک اسلامی قاعدہ ہے بعنوان اوفوا بالعقود. صحیح، ایک عام قاعدہ ہے، عہد و پیمان کا احترام کرتے ہوئے انہیں پورا کرو. یہ قاعدہ موجود ہے. ہمیں زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تجارتی، سیاسی اور اجتماعی مفید قراردادیں پیش آتی ہیں. مختلف ہمیں باتیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں. ہم مندرجہ بالا قانون کلی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جدید مسائل کا جواب دے سکتے ہیں. صحیح، کیا اوفوا بالعقود مثلا، اور جو ہمارے قوانین ہیں مثلا جو ہے وہ اسلامی قوانین کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور قاعدہ ہے بنام قاعدہ لا ضرر ولا ضرار. ہر اس قانون اور حکم کے مقابلے میں ہمارا مددگار ہے جو قانون کسی فریاد یا معاشرے کے لیے باعث ضرر اور نقصان ہو، ضرر ہو نقصان ہو. تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام کے کلی قوانین کس طرح ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور اس قسم کے قوانین اسلام میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور انہی قوانین کی مدد سے وہ فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ انہی قوانین کی مدد سے ہم نے عظیم اسلامی انقلاب کے بعد اپنی پیچیدہ قسم کی مشکلات پر قابو پایا ہے اور انہیں حل کر رہے ہیں. لہذا تیسرا اعتراض اور اس کا جواب انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.